ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آسمان و زمین میں ترجمہ کر دوں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. قرآن کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ جہاں سے پڑھیں فرمایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے یا لوگ مر کر مٹی میں ملتے رہیں. یہ کوئی کھیل ہے کھلنڈرے کا؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کوئی تماشا بنایا ہوا ہے. فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافر اور بے دین جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کی عدالت کے منکر ہیں، یہ آگ میں پڑیں گے تو ان کی کم بختی آئے گی. پھر پتہ چلے گا کہ اس جہان کا مالک بے بس تھا، بے خبر تھا، احمق تھا، بے انصاف تھا. بتاؤ کون سی خدا میں خامی نکالتے ہو؟ کوئی جانتا نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا. کچھ لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں، کچھ ظلم کر رہے ہیں، اس کی اسے خبر نہیں تھی. اور وہ بے بس تھا کہ ان ظالموں کو پکڑ نہ سکتا، یا بیوقوف تھا کہ نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر سکتا تھا، یا انصاف نہیں کرنا اس نے. بتاؤ مجھ پر کون سا الزام لگاتے ہو؟ فرمایا یہ کافروں کے خیال ہے. کوئی آدمی جو اللہ کو مانتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی اندھیر نگری کر سکتا کہ نیکی کرنے والے مٹی میں مل جائے اور بدماشیاں کرنے والے عیش کرتے رہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یہ ایسی کامن سینس کی بات ہے، موٹی عقل کی، کوئی بندہ اس کو جتا نہیں چاہیے. ایک نوکر حکم مانتا دوسرا مانتا ہی نہیں. فرمایا کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں ان کی طرح کر دیں گے جنہوں نے میری زمین کو برباد کر دیا، میرے ملک میں فساد پھیلائے، بدماشیاں کی، بے شمار لوگوں کو غارت کر دیا، ملکوں کے ملک تباہ کر دی. ان مفسدوں کو اور نیکوں کو میں برابر کر دوں گا. ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا بدکار لوگ اور مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں یکساں ہی ہو جائیں گے، دونوں مٹی میں مل جائیں گے. کتاب انزلنا الیک مبارک، آخر حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ اس امت کو احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے جس کی برکتوں کا، جس کے فیض کا، جس کے نفعوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اس کا ایک لفظ جو ہے خزانے بھرے ہوئے اس کی برکتوں کے. لیدبروا آیات ولیتذکر اولو الالباب، مگر کمی یہ ہوگی جب تک یہ ہوتا رہا، یہ برکتیں دیتی رہی، اب کتاب وہ یہ برکتیں نہیں. لیدبروا آیات، پہلا یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، سوچیں، ایک ایک لفظ پر ڈیرا لگائیں. جیسے امام بن ربیع فرماتے ہیں میں جب ایک آیت کا دروازہ کھولتا ہوں میں آگے چلتا ہی نہیں جب تک اس کے چاروں کونے میں نہیں دیکھ لیتا. جو اس کے اندر چھپا ہوا ایک ایک آیت پر ڈیرا جمائے اور سوچے، تفسیریں پڑھے، عالموں سے پوچھے، خود غور و فکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے. قرآن کے انوار اور جو ہے نا اس کے فیوز سامنے فرمایا پہلے تو غور و فکر کرو. اگر تم سمجھتے نہیں کرو گے کیا؟ اور سمجھنے پر یہ رہ جاؤ بڑے عالم بن جاؤ مفسر، یہ بھی بات نہیں. ولیتذکر اولو الالباب، پھر جو دانشمند اور صاحبان عقل ہیں، جو پاگل نہیں ہیں، احمق نہیں ہیں. دنیا میں بے شک وہ کتنے عالم فاضل بڑے بڑے جن کو آخرت نہیں یاد، وہ پاگل ہی. فرمایا عقل مند لوگ پھر جاگ اٹھیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، نصیحت حاصل کریں. پہلے تدبر کہ غور و فکر کریں، پھر تذکر کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، جو چیزیں اس کے خلاف ہیں ایک ایک کو چھوڑ دیں، جاگ اٹھیں، نیند کو ختم کریں. تو ایسی کتاب، ایسا رسول، یہ نام اللہ نے فرمایا اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو پھر ایسا ہی ہونا تھا نا کہ اللہ نے سزا بھی اتنی بڑی، جتنی نعمت بڑی تھی اس کی بے قدری کی سزا بھی وہی ہوئی. پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بے شک ہیں، تیرے نبی کی امت میں. اللہ پھر جواب دیتا ہے جواب بے شک وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. کیا گلا کرتے ہو میرا؟ وہ قرآن پر چلتے تھے، میں ان کا ساتھی تھا، تم نے قرآن چھوڑ دیا، جاؤ دھکے کھاتے رہو، میرا تم سے کیا رشتہ، باقی نہیں میری مخلوق. اگر تم نے قرآن ہی نہیں اس پر نہیں چلنا تو کافروں نے میرا کوئی نقصان کیا کہ میں ان کا دشمن بنوں اور تم ان سے بدتر ہو، تمہیں نعمتیں دیتا رہوں. تو اللہ توفیق دے اس ماہ مقدس میں آپ میں سے ہر آدمی قرآن کا کوئی ترجمہ لے، تفسیر لے، سارے ذکر اذکاروں کی بجائے اور سارے ورد وظیفوں کی بجائے قرآن اس مہینہ میں تو قرآن کی طرف آج بات قرآن ہی دیکھیں. اور جہاں کوئی بات سمجھنے کے لائق نظر آئے کہ یہ نہیں سمجھ آئی، نشان کریں، ملیں، قرآن سے مناسبت ان دنوں میں ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. قرآن وہ بات ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ لقد تجلی اللہ للناس فی ھذا القرآن. قرآن کتاب نہ سمجھو، اللہ خود اس میں جلوہ گر ہے. یہ کتاب ہے، وہ خود اس میں چھپا ہوا ہے مگر لوگ دیکھتے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.